بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کا ندیم حیات، اور قصہ حیات کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آج کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے بازگشت۔ بازگشت کا مطلب یہ ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا۔ آپ اگر کسی پہاڑی علاقے میں جائیں نا تو وہاں پر آواز لگائیں تو آواز پلٹ کر آتی ہے۔ آپ جیسا بولیں گے ویسی ہی آواز واپس آئے گی، اس کو بازگشت کہتے ہیں۔ یا پھر کوئی پرانی بات یاد آ جائے تو اس کو بھی بازگشت کہتے ہیں۔ تو جناب، جیسا کہ آج کل چھٹیاں ہیں اسکول سے بچوں کو، تو بچے جاتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے آج کی ہماری کہانی کا جو مین کریکٹر ہے وہ ایک نو عمر لڑکا ہے۔ اس کا نام ہے عمر۔ نام کچھ بھی ہو، مقصد تو آپ تک اس بات کا پہنچانا ہے۔ تو جناب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے پر گیا تھا سیر و تفریح کے لیے۔ وہ لوگ چہل قدمی کر رہے تھے تو اچانک وہ لڑکے کا نا پاؤں پھسل گیا، گر گیا، اور اس کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل گئی۔ اب اس کی یہ آہ جو ہے ویسے ہی پلٹ کر آئی آہ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے جیسی آواز کہاں سے آئی۔ تو اس نے بلند آواز میں کہا کون ہے؟ پھر آواز آئی کون ہے؟ اب یہ عمر جو تھا وہ پریشان ہوا اور کہتا ہے کون ہے جو میری نقلیں اتار رہا ہے؟ تو پھر دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون ہے جو میری نقلیں اتار رہا ہے؟ اب وہ بہت پریشان تھا، عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ یہ کون بدتمیز ہے جو جیسے میں بولتا ہوں ویسے ہی بول رہا۔ اس کے ابا جان اس کے پاس ہی کھڑے تھے، وہ مسکرائے اور بلند آواز میں کہتے ہیں میں ایک اچھا انسان ہوں۔ آواز لوٹ کے آتی ہے میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اب پھر سے عمر حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابا جان یہ سب کیا ہے؟ تو اسے بتاتے ہیں بیٹا یہ اسے بازگشت کہتے ہیں۔ پہاڑوں میں جب ہم اونچی آواز میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی آواز لگاتے ہیں، تو ویسی ہی آواز پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے۔ تو عمر کہتا ہے ابا جی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی، اس کا کیا فائدہ؟ تو وہ مسکرائے اور کہتے کہ بیٹا اس میں بھی ایک لیسن ہے۔ تو عمر کہتا ہے کہ کیا لیسن ہے اس میں، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے والد صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ لیسن ہے، اس میں یہ سبق ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہماری بازگشت ہمارے پاس لوٹ کر واپس آتی ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہمارے پاس بھی لوٹ کر برا سلوک ہی آئے گا۔ یعنی ڈو گڈ ہیو گڈ۔ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو وہ نیکی رائے گا نہیں جاتی، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کتنی ہی حقیر سی کیوں نہ ہو، راستے سے کوئی ایذا والی چیز، کوئی نقصان والی چیز ہٹانے جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب آپ کسی کے لیے روشنی بانٹیں گے تو آپ کے حصے میں بھی روشنی آئے گی۔ تو جب آپ کسی کے خلاف سازش کریں گے، جب آپ کسی کا برا چاہیں گے تو پھر آپ کا بھی برا ہوگا، آپ کے خلاف بھی سازش ہوگی۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو بیج ہم بو دیتے ہیں ہمیں اسی کا پھل کاٹنا پڑتا ہے۔ ہم گندم بیج کر چنے یا چاول نہیں کاٹ سکتے، ہمیں گندم ہی کاٹنی ہوتی ہے۔ تو وہ اشفاق احمد صاحب کا ایک ڈرامہ آتا ہوتا تھا ٹی وی پہ، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، تیرے من چلے کا سودا۔ تو اس کا نا ٹائٹل سانگ ہوتا تھا ایک، تیرے من چلے کا سودا کا ٹائٹل سانگ تھا کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، ہر جنس یہاں ہے اکٹھی۔ کنجڑا کہتے ہیں یہ جو کریانے کی دکان ہوتی ہے۔ کنجڑے کی سی ہاٹ ہے دنیا، ہر جنس یہاں پر اکٹھی، میٹھی چاہو میٹھی لے لو، کھٹی چاہو کھٹی۔
جو بیجو گے وہی کاٹو گے، پھول بانٹو گے پھول ملیں گے، کانٹے بچھاؤ گے دوسروں کے راستے میں کانٹے ملیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہم سب ایک دوسرے کے پاس ایک مقررہ وقت تک ہیں، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے، نہ جانے کب کون ہمارا ہم سے چھن جائے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔